مقتول کی بدروح آخری قسط۔ اس کا بیان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بہت لالچ دیے، اسے سزائے موت سے بچانے کا وعدہ بھی کیا اور کہا کہ مجھے شکورے کا ٹھکانہ بتا دے اور اپنے اس دوست کی نشاندہی کر دے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ شکورے اور اپنے اس دوست کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ میں نے امید لگائے رکھی کہ سریش صحتیاب ہو کر مجھے شکورے اور اپنے اس پراسرار دوست کے متعلق بتا دے گا۔ ابھی تو وہ بہت بری حالت میں تھا، اسے ڈنڈے اور ٹارچ کی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں تھانے چلا گیا، سریش کے باپ اور اس کی ماں کو بلایا۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی تک سریش کو اس کی بدروح سمجھ رہے تھے اور بیان نہیں دیتے تھے۔ رات بہت دیر تک میں گواہوں کی فہرست بناتا رہا۔ کیس بڑا صاف تھا۔ اگلے دن 2 واقعات ہو گئے۔ پہلی خبر یہ آئی کہ سریش مر گیا ہے۔ وجہ یہی کہ اس نے اپنے جسم اور سینے کو اکڑا کر پھیپھڑے کا زخم کھول دیا تھا۔ اس نے کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی تھی کہ سریش نے آرام کرنے کی بجائے سینے کو اتنی زور سے بار بار پھیلایا اور جھٹکے دیے کہ پھیپھڑے کے زخم سے خون جاری ہو گیا، جس نے پھیپھڑوں میں پھیل کر پھیپھڑوں کا عمل روک دیا۔ یوں کہہ لیں کہ سریش نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں یہ رپورٹ لکھ ہی رہا تھا کہ میرے علاقے سے ایک ملحقہ دیہاتی علاقے کا تھانے دار آ گیا۔ اس کے ساتھ قتل کے 2 ملزم تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے علاقے سے ایک لاش برآمد کرنے آیا ہے۔ 16-17 روز پہلے اس کے علاقے کے گاؤں کا جوان ہندو لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس تھانے دار نے تفتیش میں بہت محنت کی اور ان 2 آدمیوں کو پکڑ لیا۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا کہ انہوں نے لاپتہ آدمی کو قتل کیا تھا اور لاش میرے علاقے میں آن پھینکی۔ انہوں نے مقتول کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نے تھانے دار سے پوچھا کہ لاش کہاں پھینکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بتاتے ہیں کہ ندی میں ایک جگہ پانی گہرا تھا اور وہاں پھینکی تھی۔ ملزموں نے کبھی یہاں سے گزرتے وہ جگہ دیکھی تھی اور انہیں وہاں پانی گہرا نظر آیا تھا۔ انہوں نے مقتول کو جب قتل کیا تو لاش گھوڑی پر رکھ کر 13-14 میل دور قصبے کے قریب لے آئے اور ندی میں پھینک گئے۔ میں چونکا اور ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ ملزم اسی جگہ لے گئے جہاں سے وہ لاش برآمد ہوئی تھی، جسے سریش کی لاش کہا گیا تھا۔ میں نے تھانے دار کو بتایا کہ وہ لاش تو برآمد ہو کر جلائی بھی جا چکی ہے، تاہم شک رفع کرنے کے لیے میں نے 2 آدمی بلا کر پانی میں اتارے۔ گہرا پانی زیادہ وسیع علاقے میں نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں نے کہا نیچے کوئی لاش نہیں۔ میں نے ملزموں سے لاش کے کپڑوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے وہی کپڑے بتائے جو وہاں سے برآمد ہونے والی لاش کے تھے۔ 2-3 مزید نشانیاں مل گئیں اور پتہ چل گیا کہ لاش سریش کی نہیں کسی اور کی تھی۔ لاش جلائی جا چکی تھی۔ اس تھانے دار کو مقدمہ تیار کرنا تھا مگر لاش والا خانہ خالی تھا۔ یہ خانہ میں نے اپنی گواہی ڈال کر پر کیا۔ یہ واقعہ میرے لیے کوئی ایسا اہم نہیں تھا، بلکہ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ لاش کس کی تھی۔ میرے لیے اہم اور نقصان دہ واقعہ یہ تھا کہ سریش یہ راز اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ شکورہ کہاں ہے، اور جو آدمی سریش کو شکورے کے پاس لے گیا اور جس نے اسے قتل کی وارداتوں میں رہنمائی اور مدد دی تھی، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اب مجھے اس آدمی کا سراغ لگانا تھا اور یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ سریش کے بیان سے مجھے شک ہوا کہ وہ آدمی میرے قصبے میں ہے۔ میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے جب سریش آیا تھا تو اس نے گھوڑی اس آدمی کے گھر باندھی تھی۔ مجھے اوپر والوں کو بھیجنے کے لیے لمبی چوڑی رپورٹ بھیجنی تھی، سریش کی موت کے کاغذات تیار کرنے تھے، مگر مجھے 1 منٹ ضائع کیے بغیر سریش کے خفیہ دوست کا سراغ لگانا تھا۔ عبدالرحیم اور عشا کے قتل کے کیس ختم ہو چکے تھے۔ میں نے رات کو ہی سریش کا مختصر نظری بیان ڈاکٹر کی موجودگی میں لے لیا تھا۔ اس نے میری تفتیش ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد سریش نے جو بیان دیا تھا وہ نظری بیان کی تفصیلات ہیں جو ڈاکٹر کی موجودگی میں نہیں لی گئی تھیں، لیکن نظری بیان کافی تھا۔ مجھے اب شیامہ کو برآمد کرنا تھا۔ یہ کیس درج ہو چکا تھا۔ پتہ چل گیا تھا کہ وہ شکورے کے پاس ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ شکورہ کہاں ہے۔ میں نے اپنے ASI اور محرر کو ضروری ہدایات دے کر کہا کہ رپورٹ تیار کریں۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو سریش کے دوستوں کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ 4 تھے، ان میں ایک اس کا پڑوسی تھا۔ ایک پہلو میرے سامنے آتا تھا۔ ذرا غور کریں کہ ڈاکو اور ان کے ساتھی اتنے پکے نہیں ہوتے کہ ایک نوجوان انتقام اور غصے کے جوش میں آ کر ان کے پاس جائے اور وہ فوراً اسے اپنا ساتھی بنا لیں۔ شکورہ ایسا خطرہ تو مول لے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ 3 تھانوں میں متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا اور وہ اشتہاری ملزم تھا۔ سریش کو اس کے آدمی نے فوراً شکورے تک پہنچا دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آدمی کو سریش پر پہلے ہی بھروسہ تھا۔ اگر بھروسہ تھا تو ان کے تعلقات گہرے ہوں گے۔ سریش کے 4 دوست آگے، وہ تو میرے بھی دوست بن چکے تھے۔ میں نے انہیں اکٹھا بٹھا لیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اچھی طرح یاد کر کے بتائیں کہ سریش کی دوستی اور کس کے ساتھ تھی۔ چاروں نے یاد کرنے کی کوشش کی، آپس میں باتیں کی۔
کچھ میں نے انہیں اشارے دیے۔ آخر انہیں یہ یاد آیا کہ 2-3 ماہ پہلے تک سریش الصبح ایک پہلوان کے اکھاڑے میں جاتا رہا ہے۔ سریش کے پڑوسی دوست نے بتایا کہ یہ پہلوان کبھی کبھی سریش کے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کا نام دلیپ کنور بتایا۔ وہ لوہار کا کام کرتا تھا، ہلوں کے پھل ٹھیک کرتا اور گھوڑوں کے نال بھی باندھتا تھا۔ قصبے کی باہر کی طرف اس کا کچا مکان تھا۔ یہ مکان اس طرف تھا جس طرف عبدالرحیم کا باغ تھا۔ سریش اپنے ان تینوں دوستوں سے بھی کہا کرتا تھا کہ وہ اکھاڑے میں چلا کریں۔ ان میں سے 2 کچھ دن تک جاتے رہے تھے، پھر انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ پہلوانوں کی طرح موٹے جسم کا آدمی نہیں، بلکہ اس کا جسم چھریرا اور پھرتیلا ہے۔ وہ کوئی استاد پہلوان نہیں تھا۔ اس کی بیوی تھی اور 2 بچے، دونوں دودھ پینے کی عمر میں تھے۔ میں نے ایک پرانے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ وہ دلیپ لوہار کو جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے جانتا ہے، لوہار کا کام کرتا ہے اور قبرستان کے تکیے پر جوا بھی کھیلتا ہے۔ جوئے کے علاوہ اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے دلیپ کے متعلق پوری رپورٹ لینے کے لیے 2 آدمی بلائے۔ یہ جوا کھیلنے والے اور چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے آدمی تھے۔ یہی لوگ پولیس کے مخبر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے دلیپ لوہار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوہار نہیں، کچھ اور بھی ہے جس کا کسی کو علم نہیں۔ وہ 3-3 4-4 دنوں کے لیے کہیں چلا جاتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اب گھر میں ہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے دلیپ کی جو باتیں سنائیں ان سے میرا شک پختہ ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے پاس گھوڑی ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا، اس نے کبھی گھوڑی نہیں رکھی۔ اتنے میں ایک آدمی اور آ گیا، اسے بھی ہیڈ کانسٹیبل نے بلایا تھا۔ اس سے دلیپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو 2 آدمی بتا چکے تھے۔ یہ آدمی اسے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ دلیپ لوہار کسی پہلو شریف آدمی نہیں، مگر اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ دلیپ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی چرس پیتا تھا۔ رات اتنی چرس پی گیا کہ تکیے میں ہی پڑا رہا۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ ندی کی طرف چلا گیا۔ ایک گھڑ سوار اس کے قریب سے گزرا تو اس نے پہچان لیا، وہ دلیپا لوہار تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا، دلیپے اتنی سویرے کہاں چل پڑے؟ اس نے کہا کہ سامنے والے گاؤں میں مکھیا نے کسی کام سے بلایا تھا، سوچا صبح صبح ہوں اور وہ چلا گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ اور یاد کرو، کوئی بہت چھوٹی سی بات ہو تو وہ بھی بتا دو۔ اس نے چند ایک باتیں بتائیں اور اس نے ایک بات معمولی سمجھ کر بتائی جو میرے لیے بہت اہم تھی۔ اس نے سریش کے باپ کا نام لے کر کہا کہ اس کی بیٹی اوشا جو سنا ہے رات کو قتل ہو گئی ہے، بیوہ ہو کر گھر آئی تو اسے دلیپے نے پھانس لیا تھا۔ اوشا کے بھائی سریش کی بھی دلیپے کے ساتھ دوستی تھی۔ میں نے کہا، سریش کو تو اس نے اپنا شاگرد بنا لیا تھا۔ اس نے کہا، صبح سویرے اکھاڑے میں اسے داؤ سکھاتا تھا، اس کے گھر جاتا اور اس گھر کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اوشا کے ساتھ اس کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں۔ اس آدمی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اوشا نے عبدالرحیم کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دلیپ کے ساتھ دوستی رہی تو اوشا بدنام نہ ہوئی۔ عبدالرحیم کے ساتھ اس کا دوستانہ ہوا تو سارے شہر کو پتہ چل گیا۔ میں نے اسی آدمی سے کہا کہ فوراً پتہ کر کے آؤ کہ دلیپ واپس آیا ہے یا نہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور شک نے سر اٹھایا تھا۔ دلیپ کو یقیناً پتہ چل گیا تھا کہ سریش پکڑا گیا ہے۔ اگر دلیپ ہی شکورے کا آدمی اور سریش کا دوست ہے تو وہ شکورے کو اطلاع دینے چلا گیا ہوگا۔ سریش گھوڑی اس کے گھر باندھ آیا ہوگا، دلیپ اسی گھوڑی پر شکورے کے پاس گیا ہوگا۔ میرا شک بڑا پختہ تھا۔ یہ آدمی آدھے گھنٹے میں ہی آ گیا اور خبر لایا کہ دلیپا واپس نہیں آیا، اس کی بیوی اور بچے گھر ہیں، شاید شام کو آ جائے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کسی قابل اعتماد آدمی کو یہ ڈیوٹی دے کہ دلیپ کے گھر پر نظر رکھے، وہ جو ہی آئے فوراً مجھے اطلاع مل جائے۔ میں دوسری کاروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ سریش کے دوستوں کو فارغ کر دیا، مخبروں کو ڈرایا دھمکایا کہ دلیپا میرے ہاتھ نہ آیا تو میں نے اس شک میں پکڑ لوں گا کہ انہوں نے اسے خبردار کر کے بھگا دیا ہے۔ دن بھر مصروفیت میں گزرا۔ رات 11:30 بجے ہوں گے، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے جگا کر بتایا گیا کہ دلیپا لوہار ابھی گھر آیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور جا کر دلیپے کا دروازہ کھڑکایا۔ دروازہ اس کی بیوی نے کھولا۔ میں نے پوچھا، دلیپا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ تو گھر نہیں ہے۔ میں نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ دلیپ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کہا، ویسے تم تو گھر نہیں تھے؟ اس نے ہنس کر کہا، میں نے بیوی سے کہا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، جو کوئی ہو کہہ دینا میں گھر نہیں ہوں۔ کہیں باہر سے آ رہے ہو؟ نا جی، اس نے جواب دیا، ہم غریبوں کو کہاں جانا ہے۔ صحن میں ایک طرف کچا برآمدہ تھا، وہاں گھوڑے کی لید اور چارہ بکھرا ہوا تھا۔ میں نے دلیپ سے پوچھا کہ گھوڑی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دوست آیا تھا، اس کی گھوڑی یہاں بندھی رہی ہے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور باہر آ کر چوکیدار سے الگ لے جا کر کہا
کہ وہ اس گھر پر نظر رکھے۔ دلیپ کی بیوی گھر سے نکلے تو اس کا پیچھا کر کے دیکھے کہ کہاں جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس گھر میں آئے تو فوراً تھانے میں اطلاع دے۔ چوکیدار کو بتائے بغیر میں نے ایک آدمی کو اس ڈیوٹی پر وہاں چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ وہ چوکیدار سے چھپا رہے اور اس پر بھی نظر رکھے۔ بعض چوکیدار بڑے بڑے ڈاکوؤں کے مخبر ہوا کرتے تھے۔ میں نے دلیپ کی بیوی کو اس مقصد کے لیے گھر پر ہی رہنے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا ساتھی اس کے پاس آ جائے۔ دلیپ کو تھانے لے جا کر اپنے دفتر میں بٹھایا اور اسے کہا، 2 باتوں کا جواب دے کر مجھے مطمئن کر دو اور گھر چلے جاؤ۔ ایک یہ کہ تم صبح گھوڑی پر کہاں گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ گھوڑی کس کی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم جو جواب دو گے اس کی تصدیق میں کراؤں گا۔ تم تھانے میں ہی رہو گے اور 2 آدمی تھانے میں بلائے جائیں گے۔ ویسے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ آدمی ذہین اور چالاک معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس پر کوئی جرح نہ کی۔ وہ جو کہتا رہا میں سنتا رہا۔ وہ اپنے آپ کو غریب اور مظلوم لوہار ثابت کر رہا تھا جسے ہر کسی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ دلیپے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ شکورہ کہاں ہے۔ شکورہ کون؟ تم جانتے ہو کہ سریش پکڑا گیا ہے، میں نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کچا نوجوان ہے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ سریش مر چکا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ دن بھر قصبے سے باہر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم جیسے ملزموں سے ہمارا کس طرح ہم اقبال جرم کرا لیا کرتے ہیں۔ وہ پختہ کار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، جناب آپ کو غلطی لگ رہی ہے، کسی اور کے دھوکے میں آپ مجھے پکڑ لائے ہیں۔ میں نے اسے پچھلے کمرے میں بھیج دیا اور اس کی بیوی کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ اس عورت کو پریشان کرنے کے لیے میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اپنے بچے ساتھ لائے۔ وہ دلکش اور جوان عورت تھی۔ گھبرائی ہوئی تھانے میں آئی۔ آتے ہی کہنے لگی کہ اس کے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ صحیح سے بتا دے اور اپنے بچوں کے پاس چلی جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو بہت دلیر ہو جاتی ہے اور بے حد بزدل بھی۔ اپنے بچے کی خاطر وہ اپنی فطرت کے خلاف بھی رنگ بدل لیا کرتی ہے۔ میں اس عورت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ جو ہی مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ سچ بول رہی ہے میں اسے اس کے گھر لے چلوں گا اور باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے ٹالنے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اس کے بچوں کی پرواہ نہیں کروں گا اور اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ جلدی پوچھیں، اس نے رندھی آواز میں تیزی سے کہا۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، جو پوچھنا ہے جلدی پوچھیں۔ پوچھنے کے لیے کچھ زیادہ باتیں نہیں، میں نے کہا، تمہارے خاوند نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پولیس کو گواہیاں بھی اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ دلیپ تو شکورے ڈاکو کا دوست ہے، تم بھی شکورے سے کبھی ملی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شکورہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا۔ دلیپا اس کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن اس نے حیران سا ہو کے مجھ سے پوچھا، دلیپے نے آپ کو شکورے کی دوستی کی بات بتا دی ہے؟ مجھے تو کہا کرتا ہے کہ خواہ جان چلی جائے کسی کو یہ بھید نہ دینا۔ پولیس سے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، پولیس کو جو خود بھید دے دیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ پولیس اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ دلیپا ہمارا اپنا آدمی ہے۔ مجھے کبھی کا معلوم تھا کہ دلیپا شکورے کا دوست ہے۔ اب مجھے دلیپے کی نہیں شکورے کی ضرورت ہے۔ دلیپے نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ تم دل کھول کر بات کرو اور اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤ۔ یہ عورت لگتی تو چلاک تھی لیکن میری باتوں میں آ گئی۔ میں پوچھتا گیا، وہ بتاتی گئی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے بچوں کے پاس جانے دو۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ سچی باتیں بتا رہی ہے تو میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میری پوچھ گچھ جاری رہی۔ اس کے گھر پہنچے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس خوشی میں وہ اتنی زیادہ باتیں بتا گئی جتنی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے کردار اتنی آسانی سے بھید سے پردہ نہیں اٹھایا کرتے۔ ان سے باتیں گلوانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک ڈھنگ تو پھینٹی والا 3rd ڈگری ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خاصا مشکل فن ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ 5 سال گزرے دلیپ کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کے اب 2 بچے تھے، ایک 8-9 ماہ کا اور دوسرا 2 سال اور 8-9 ماہ کا، لیکن دلیپ نے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی اس وقت دلیپ شکورے کے گروہ میں تھا۔ اس عورت نے جو اس وقت 19-20 سال کی تھی اسے شکورے کے گروہ سے ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ دلیپ کے پاس پیسہ تھا اور وہ لوہار کا بیٹا تھا۔ اس نے اس قصبے کے ساتھ ہی زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور مکان بنا لیا۔ وہ لوہار کا کام کرتا تھا لیکن شکورے سے دوستی نہ توڑی بلکہ اس کا مخبر بنا رہا۔ وہ اب بھی شکورے کا مخبر تھا۔ میرے تھانے کے 2-3 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کا گہرا دوستانہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ سریش کو جانتی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ سریش اس کے گھر 4-5 دن چھپا رہا تھا۔ اس کی گھوڑی بھی یہیں رہی۔ کل رات بھی وہ آیا تھا اور گھوڑی اس کے گھر باندھ کر چلا گیا تھا۔ یہ سب مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا، دلیپ نے تمہیں بتایا تھا
کہ سریش نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور پکڑا گیا ہے۔ یہ تو مجھے رات کو ہی پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا، اور وہ صبح سویرے سریش کی گھوڑی پر شکورے کو بتانے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں وہ مجھے بتا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ سریش کے ساتھ دلیپ کا اتنا پیار کیوں تھا؟ میں نے پوچھا۔ دلیپ نے سریش پر جادو کر رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ دلیپا استاد ہے جی، میرے ساتھ کئی بار بے وفائی کر چکا ہے۔ اس نے سریش کی بہن اوشا کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا تھا۔ سریش کو وہ پہلوانی داؤ سکھایا کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دلیپا بڑی سخت طبیعت کا آدمی ہے، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھر سے اس کے پیچھے بھاگ آئی تھی، میرا کام ہو گیا تھا۔ دلیپ شکورے کا آدمی تھا۔ تھانے جا کر دلیپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ دوستوں کی طرح اپنی زبان سے سب کچھ بتا دے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ نہیں بتائے گا تو رہا بھی نہیں ہوگا، اور میں اسے CIA کے حوالے کر دوں گا۔ اسے جب میری باتوں سے پتہ چلا کہ میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں تو وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا۔ اس نے وہی باتیں بتائیں جو اس کی بیوی بتا چکی تھی۔ سریش کی بہن کے متعلق اس نے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا سریش دلیر اور غیرت مند نوجوان تھا، اسے اس نے بڑی مشکل سے رام کر کے اس کی بہن کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ سریش کے گھر بھی جایا کرتا تھا، اوشا کبھی کبھی اس کے گھر آیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دلیپ کو سریش بہت اچھا لگنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ اوشا عبدالرحیم کی ہو گئی تو بھی دلیپ اور سریش کی دوستی پکی رہی۔ سریش کے متعلق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کی غیرت اور جذبات کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ دلیپ کو ساری رام کہانی سنائی۔ دلیپ نے مجھے اقبالی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے جب سریش کا یہ ارادہ دیکھا کہ وہ عبدالرحیم کو قتل کرے گا اور پھر اوشا کو بھی قتل کرے گا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ خود ان دونوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اوشا نے اس کے ساتھ تعلقات توڑ کر عبدالرحیم سے دل لگا لیا تھا، تو ایک روز دلیپ نے اوشا سے گلہ کیا کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اوشا نے اسے حقارت سے کہا تھا، ارے جا اپنی شکل تو دیکھ، 2 کوڑی کا لوہار اتنے بڑے چودھری کی برابری کرتا ہے۔ یہ اوشا نے کہا تھا۔ اس سے 2-4 روز بعد دلیپ عبدالرحیم کے باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو عبدالرحیم نے اسے بلا کر گالیاں دیں اور کہا تھا کہ وہ اس راستے سے گزرنے کی جرات نہ کیا کرے جس راستے سے اوشا گزرا کرتی ہے۔ عبدالرحیم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جسے اتنا حقیر سمجھ رہا ہے وہ ایک اشتہاری ڈاکو کا آدمی ہے۔ تاہم دلیپ نے انتقام کی نہیں سوچی تھی۔ اب سریش نے ان دونوں سے انتقام لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے اندر بھی انتقام کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے سریش کے ارادوں میں اپنا مزید فائدہ دیکھا۔ سریش اپنے سسر کے گھر اور اپنے گھر بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا۔ دلیپ کو اس میں سے حصہ ملنے کی توقع تھی۔ شکورہ حصہ دینے میں بڑا فیاض تھا۔ دلیپ سریش کی بیوی شیاما کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سریش نے جب کہا کہ وہ شیاما کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے گا تو دلیپ کو یہ خوشی ہوئی کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی شکورے کو دلا کر اس کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ وہ شکورے کے پاس چلا گیا اور اسے سب کچھ بتایا اور اس نے سریش کی سفارش کی۔ شکورہ مان گیا اور سریش کو ایک روز دلیپ شکورے کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد کی کہانی تو میں آپ کو سریش کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اب مسئلہ شکورے کو پکڑنے کا تھا۔ دلیپ نے بتایا کہ شکورہ اب وہاں نہیں ملے گا کیونکہ دلیپ اسے بتا آیا تھا کہ سریش پکڑا گیا ہے اور چونکہ وہ نوجوان اور تجربہ کار ہے اس لیے خطرہ ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے شکورے کی نشاندہی کر دے گا۔ دلیپ کو اپنے متعلق بھی یہی خطرہ تھا، لیکن اس نے ابھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کیا کرے اور وہ پکڑا گیا۔ اس نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی جو سریش نے اپنے بیان میں سنائے تھے۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں۔ اس نے اس گاؤں کا نام بھی بتا دیا جہاں شکورہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اب شکورہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دلیپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ اس نے 3 جگہیں بتائیں۔ شیاما کا باپ یعنی سریش کا سسر اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نازک اور نوجوان لڑکی وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ اس کا باپ تھانے سے اٹھتا نہیں تھا، رو رو کر کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے ساری دولت لٹا دوں گا۔ جب دلیپ نے اقبال جرم کر لیا تو میں نے شیاما کے باپ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا سراغ مل گیا ہے اور اسے دلیپ برآمد کرا سکتا ہے۔ شیاما کے باپ کے کہنے پر میں نے اسے دلیپ سے ملوا دیا۔ اس نے دلیپ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کو برآمد کر دے تو وہ اسے 5,000 روپیہ دے گا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ اس دور کا 5,000 روپیہ آج کے 1 لاکھ کے برابر تھا۔ دلیپ کی تو قسمت جاگ اٹھی۔ ایک طرف وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، دوسری طرف اسے 5,000 روپیہ مل رہا تھا۔ اس نے پورے عزم سے شکورے کو پکڑوانے کا وعدہ کیا۔ شکورے کو پکڑنا میرا کام نہیں تھا۔ میں نے بڑی طویل رپورٹ لکھی اور اپنے DSP کو بھیج دی۔ انگریز افسر ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔
وہ قتل کی تفتیش اور سراغ رسانی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنی ڈکیتی، نقب زنی اور چوری کی تفتیش کو دیتے تھے۔ ترقی دیتے وقت وہ خاص طور پر دیکھتے تھے کہ اس نے ڈکیتی وغیرہ کی کتنی وارداتوں کی کامیاب تفتیش کی ہے۔ میری رپورٹ پہنچتے ہی انگریز ڈی ایس پی کینسنگٹن میرے تھانے میں آ کر اس نے مجھے اور دلیپ کو سامنے بٹھا لیا۔ مجھے اس نے دل کھول کر داد دی۔ وہ اردو تو بولتا ہی تھا، اس علاقے کی دیہاتی زبان بھی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پورا ایک دن میرے تھانے میں صرف کر کے کیس CIA کے لیے تیار کیا۔ وہ چلا گیا اور تیسرے روز واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک انگریز پولیس انسپکٹر تھا۔ 2 انسپکٹر ہندوستانی مسلمان تھے اور 10 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے جن کا تعلق ڈکیتی اسکواڈ کے ساتھ تھا۔ 6 کانسٹیبل میرے تھانے کے چنے گئے۔ ڈی ایس پی اور انگریز انسپکٹر نے ایک اسکیم تیار کی تھی جو یوں تھی کہ وہ ایک پرائیویٹ لاری بس پر آئے تھے۔ دلیپ کو ان تینوں جگہوں پر جانا تھا جہاں شکورہ گیا تھا۔ وہ ان 3 میں سے کسی ایک جگہ تھا۔ دلیپ نے اسے یہ بتانا تھا کہ بمبئی کا ایک پارسی تاجر اپنی لاری پر بمبئی سے آیا ہے۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں مال بھی بیچ رہا ہے، خرید بھی رہا ہے۔ اس کے پاس لاکھوں روپے ہر سونا بھی ہے۔ دلیپ نے شکورے کو اطلاع دے کر واپس آنا تھا تاکہ وہ میرے قصبے سے لاری کی روانگی کا سراغ لگا کر شکورے کو بتائے۔ اس لاری میں ڈی ایس پی کنسنگٹن، انگریز انسپکٹر اور 2 مسلمان انسپکٹر اور 16 کانسٹیبلوں کو پرائیویٹ کپڑوں میں جانا تھا، لیکن انہیں سیٹوں پر نہیں، فرش پر اس طرح بیٹھنا تھا کہ باہر سے نظر نہ آ سکیں۔ دلیپ کو شکورے کے ساتھ ہونا اور لاری پر حملے کے لیے گھات لگانی تھی۔ اس طرح شکورے کو زندہ باہر یا مردہ پکڑنا آسان سمجھا گیا تھا۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ جس گاؤں میں کسی ڈاکو کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی اس گاؤں کا بڑی خاموشی سے محاصرہ کر لیا جاتا تھا۔ مقابلہ ہوتا تھا۔ ڈاکو عموماً ایمونیشن ختم ہونے کی وجہ سے پکڑے جاتے یا مارے جاتے تھے اور بعض نکل بھی جایا کرتے تھے۔ شکورے کے طور طریقوں اور چالوں سے ڈی ایس پی کنسنگٹن اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا مخبری نظام بڑا اچھا ہے، وہ محاصرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، اس لیے اسے مال سے بھری ہوئی لاری کا دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ آپ نے سلطانہ ڈاکو کی انگریزی فلم دی لو ڈیول دیکھی ہوگی۔ اس میں سلطان کو ایک مال گاڑی کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے جس میں قیمتی مال ہے، لیکن مال کی جگہ ترپالوں کے نیچے فوج اور پولیس کے سپاہی چھپے ہوئے تھے اور ایک مشین گن بھی تھی۔ یہ بالکل سچا واقعہ تھا۔ کنسنگٹن نے شکورے کو قیمتی مال کی لاری کا دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی اور دلیپ کو ایک گھوڑی دے کر بھیج دیا گیا۔ توقع تھی کہ دلیپ اگلی شام نہیں تو اسے اگلی شام واپس آ جائے گا اور یہ اطلاع لائے گا کہ وہ شکورے کو دھوکہ دے آیا ہے اور شکورہ لاری کو لوٹنے کے لیے راستے میں گھات میں ہوگا۔ مگر دلیپ تیسرے دن بھی واپس نہ آیا۔ میرا تھانہ قلعہ نما تھا، دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ڈی ایس پی ڈاک بنگلے میں تھا۔ میں اور 2 ہندوستانی انسپکٹر تھانے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ یہ ایک بنڈل تھا جو کسی نے پچھواڑے کی دیوار کے اوپر سے پھینکا تھا۔ ادھر ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی جو بہت دور نکل گئی۔ ایک کانسٹیبل نے بنڈل اٹھا کر ہمیں دیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں دلیپ کا سر تھا۔ گردن شاہراہ کے نیچے سے کاٹ کر جسم سے کھوپڑی الگ کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ بند تھا اور چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ ہم تینوں انسپکٹر یہ سر اٹھائے ہوئے ایک ڈاک بنگلے میں گئے اور سر ڈی ایس پی کے آگے رکھ دیا۔ ڈی ایس پی بہت دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے انگریز انسپکٹر سے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ڈاکو اس قدر ہوشیار اور چوکس ہے۔ یہ تو کبھی بھی پتہ نہ چل سکا کہ شکورے کو دلیپ پر کس طرح شک ہو گیا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ شکورے نے انگریز ڈی ایس پی اور اس کی پارٹی کو دلیپ کے سر کی صورت میں بڑا دلیرانہ جواب دیا تھا۔ ڈی ایس پی کینسنگٹن اپنی پارٹی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پولیس نے اس گاؤں پر اجتماعی جرمانہ کیا جہاں اس وقت شکورہ ٹھہر رہا تھا۔ جب سریش اس کے پاس گیا 2 اور گاؤں پر اجتماعی جرمانے ہوئے۔ CIA شکورے کے تعاقب میں رہی اور 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی بات مجھ تک پہنچتی رہتی تھی۔ ایک بار پتہ چلا کہ شکورے کا ایک ساتھی کسی تھانے میں پکڑا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شیامہ شکورے میں اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہی نہیں۔ شیامہ کو شکورے نے گھڑ سواری سکھائی، پستول چلانا سکھایا اور اسے ڈاکہ زنی کی بھی تربیت دی۔ وہ اسے شہزادی بنا کر رکھتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے تھے۔ آخر شیامہ ہی اس کی اور اپنی موت کا باعث بنی۔ رات کو دونوں شراب پی کر جنگل کو نکل گئے۔ ایک نمبردار نے قریبی تھانے میں اطلاع دے دی۔ تھانے دار نے فوری کارروائی کی اور رائفلوں سے مسلح گارد لے کر پہنچ گیا۔ شکورہ اور شیامہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ تھانے دار نے اپنی پارٹی کو پھیلا دیا اور دونوں کو گرفتاری کے لیے للکارا۔ میں بعد میں اس تھانے دار سے ملا تھا۔ اس نے بتایا
کہ دونوں بھاگے نہیں۔ شکورے کے پاس رائفل تھی اور شیامہ کے پاس پستول تھا۔ دونوں نے گھوڑے دوڑا دیے مگر بھاگے نہیں۔ وہ گھوڑے گھماتے رہے اور فائر کرتے رہے۔ 2 کانسٹیبل مارے گئے، 2-3 زخمی ہوئے۔ آخر شکورے کو گولی لگی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ شیامہ نے اسے گرتے دیکھا تو اپنا گھوڑا اس کے قریب لے آئی اور اس کے گرد گھوڑا گھما پھرا کر فائر کرتی رہی۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا پستول ریلوڈ کرتی تھی۔ اس نے کسی کو شکورے کی لاش کے قریب نہ آنے دیا۔ آخر وہ بھی گولی کھا کر گری۔ وہ فوراً ہی مر گئی۔ اسے 1 نہیں 3 گولیاں لگی تھیں۔